لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، آپ حضرات کے علم میں ہوگا گزشتہ جمعہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں، ان کی 3 پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز کا تذکرہ شروع کیا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس مجھے بہت پسند ہے. نمبر 2، مدینہ منورہ میں رہنا مجھے بڑا پسند ہے. اور نمبر 3، اہل بیت کی تعظیم، احترام، عزت کرنا مجھے بہت پسند ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے اس کو روضہ رسول کہا جاتا ہے، جس کے لیے ہر مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے وہ دعا گو ہے کہ یا اللہ روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما، روضہ مبارک کا سایہ نصیب فرما. یہ دعائیں کرنی چاہیے دل و جان سے، اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک لے بھی جائے گا. روضہ مبارک کا ادب و احترام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کس درجہ کرتے تھے. لکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچتے تو جوتا پاؤں سے اتار دیتے. بات سمجھنا، حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام آدمی نہیں تھے یا عام مولوی نہیں تھے، بہت بڑا ان کا مقام تھا، بڑے مالدار تھے. آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جو کپڑا ایک دفعہ پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، یعنی ہر روز نیا سوٹ ان کا تیار ہوتا تھا اور اپنے پیسوں میں سے اللہ نے دیا ہوا تھا. آج اس طرح کو کرتا ہے تو والی پیدا نہیں ہوتا. بڑے بڑے ملوں کے مالک ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ایسا کرتے. اس درجہ یعنی کہ اللہ نے نوازا ہوا تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کہ جب مدینہ منورہ کی دھرتی پہ داخل ہوتے تو پاؤں سے جوتا اتارتے. آج حالانکہ اب تو وہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، سارا نظام ہے، ننگے پاؤں چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص کر گرمی کے موسم میں. تو پھر ننگے پاؤں کیسے چلتے ہوں گے؟ صرف اللہ کے نبی کی محبت اور ادب، صرف اس لیے کہ شاید کسی ایسے مقام پر، اب تو چونکہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، اس وقت 100-200 سال گزرے تھے تو مدینہ منورہ کی آبادی موجود تھی، گلیاں اسی طرح موجود تھی، تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہوگی. اب تو وہاں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. تو فرمایا میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک آیا ہے شاید میرا قدم وہاں ہے، اس لیے میں ننگے پاؤں چلتا ہوں. اور اس سے بڑی بات فرمایا جب بھی میں نے قضائے حاجت کرنی ہوتی ہے، بیت الخلاء جانا ہوتا ہے، تو مدینہ کا جو ایریا ہے وہاں میں یہ کام نہیں کرتا، بالکل باہر دور چلا جاتا. یہ ہے اصل محبت. یعنی انسان کے اندر اتنا ادب، اتنا احترام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جب بھی ایسا موقع آتا
دور چلا جاتا تھا۔ اور لکھا ہے کہ میں نے حج ادا کیا ہے، حج جو فرض تھا، نفلی حج کے لیے میں بیت اللہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، یعنی مجھے اتنا روزہ مبارک سے پیار تھا کہ میں یہاں بیٹھا رہا۔ اور بعض لوگوں کو ایسی اللہ پاک نے محبت دی ہوتی ہے، بندہ ہم تو باتیں کر لیتے ہیں، وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ 2012 کی بات ہے، اللہ پاک نے عمرے کی دولت نصیب فرمائی۔ وہاں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف میں قاری عبداللہ صاحب ہیں ملتان کے، وہاں پڑھاتے ہیں، اور ان کو اس وقت 40 سال ہو گئے تھے، اب تو 48 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت ان سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا حضرت آپ جب پاکستان تشریف لائیں تو ہمیں ضرور خدمت کا موقع دیں۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، جب بھی آئے تو میں بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا حضرت آپ کی روٹین کیا ہے، کتنے عرصے بعد آپ جاتے ہیں؟ جملہ سنو جو عاشق رسول ہوتے ہیں۔ فرمایا جب سے آیا ہوں، آج 40 سال ہو گئے ہیں، نہیں گیا۔ گھر کہاں ہے؟ ملتان میں ہے۔ جب سے آیا ہوں 40 سال ہو گئے، دوبارہ پاکستان نہیں گیا۔ اور مجھے کہا جب آؤں گا تو رابطہ کروں گا، صرف دل رکھنے کے لیے۔ میں بڑا حیران میں دیکھو یہ ہے عاشق رسول۔ آج کا مسلمان عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے بیچارہ، منٹ بعد گھر میں ٹیلی فون، گھر میں ٹیلی فون۔ اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، اس کی قدر و قیمت کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہی باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پھر خوب نوازا ہوا تھا۔ بات یاد رکھو ساتھیو، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میرے اور آپ کے دل پر ہے۔ یہ ہم کپڑے پہن لیتے ہیں، خوبصورتی بنا لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ حدیث پاک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک تمہارے عملوں کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے مالک کو پتا ہے، اور وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ توجہ کرنا، رات کو سوئے ہوئے خواب آیا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ یہ بار بار میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہونا یہ عین حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں کہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند، کہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی خواب میں نظر آ گئے تو اللہ کے نبی ہی ہیں۔ کیوں حدیث پاک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خواب آیا، توجہ کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر کتنی ہے، میری عمر کتنی ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے اشارہ کر دیا 5۔ بیدار ہوئے، صبح پریشان ہو گئے۔ خوابوں میں پھر کئی قسمیں ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اگر آپ نے وہ کام دن کو کیا ہے اور وہی رات کو آپ کو نظر آتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ کے خیالات ہیں۔ ایک تو تہجد کے وقت کا خواب ہو، اس کا اعتبار ہے، اور دوسرا آپ کو خواب ہے، آپ سوچیں یہ باتیں میں نے دن کو کسی کا کی تو نہیں کی تھی، پھر یہاں یہ سوچ رہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ اگر وہ ساری باتیں کی ہیں تو خیالات ہیں، پھر کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر، صبح اٹھے، بیدار ہوئے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے اس وقت امام تھے، اور یہ جملہ بھی یاد رکھو، ہر بندے کو خواب نہیں بتانا چاہیے، اسی کے سامنے ذکر کرنا چاہیے جس کو خواب کی تعبیر آتی ہو۔ بعض وقت خواب کچھ اور ہوتا ہے اور تعبیر اس کی بالکل الٹ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو خواب آیا گرمی کا مہینہ، سردی کا مہینہ، خواب کیا آیا؟ چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے،
تعبیر پوچھی، فرمایا جاؤ جا کے وہاں سے جگہ کھودنی شروع کرو، اللہ آپ کو خزانہ دے گا۔ سردی کا موسم کا خواب آیا تو نیچے جا کے شروع اور واقعی وہاں سے خزانہ ملا۔ گرمی کا موسم آیا، یہی خواب ایک اور آدمی کو آیا کہ جی میری 4 بجے کے نیچے آگ جل رہی ہے، فرمایا جلدی کرو، گھر خالی کر دو، عذاب آنے والا ہے۔ یہ کیا؟ فرمایا سوچو نہیں، جو میں نے کہا وہ کرو، سوالات بعد میں کرنا۔ وہ گیا، گھر خالی کر دیا، سامان باہر نکال دیا، وہ ساری چھت کر کے چل، گھر ختم ہو گیا۔ اب وہ واپس آئے گا، حضرت اس کو خواب آیا تھا 4 بجے کے نیچے آگ ہے، اس کو خزانہ دے دیا آپ نے، اور مجھے کہا کہ میرا گھر گر گیا۔ میں نے تو نہیں دیا، وہ تو اللہ نے دیا ہے، لیکن خواب اس کو سردی میں آیا تھا۔ سردی میں آگ فائدہ مند ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہر بندہ ہم خود ہیٹر لگا لیتے ہیں، بند کر دروازے، یار ہیٹر لگاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اور گرمی میں تو بندہ دھوئے میں جان جاتا ہے، آگ بہت دور کی بات ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد ہے کہ اس طرح خواب وہی ہوتا ہے، لیکن موسم کے بدلنے سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے۔ خواب آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عمر کتنی ہے، ایسے اشارہ کر دیا، سمجھو، پریشان ہو گئے۔ صبح ایک دوست کو بھیجا کہ جاؤ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور ان کو یہ نہ بتانا کہ کس کو خواب آیا ہے، یہ بتانا ایک آدمی کو خواب آیا ہے اور وہ اس کی تعبیر پوچھ رہا ہے، یہ خواب ہے۔ بندہ چلا گیا، وہ بھی عالم تھا۔ حضرت خواب آیا کیا؟ ایسے اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی ہے، تو یہ پوچھا عمر کتنی باقی ہے، تو اللہ کے نبی نے ایسے اشارہ کر دیا۔ فرمایا یہ بتاؤ خواب آیا کس کو ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے منع کیا گیا۔ فرمایا پھر میں تعبیر نہیں بتاتا، جاؤ دوڑ جاؤ، پہلے بتاؤ خواب کس کو آیا ہے، پھر اس کی تعبیر بتاؤ۔ مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بہت بڑے امام تھے، ان کو خواب آیا۔ ہاں اب سنو تعبیر۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک نے اپنی عمر پوچھی ہے، میری عمر کتنی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے 5۔ کیا مطلب؟ فرمایا اس سے نہ 5 سال مراد ہے، نہ 5 مہینے مراد ہے، نہ 5 ہفتے، نہ 5 دن، نہ 5 گھنٹے، کچھ مراد نہیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اور اللہ کے نبی نے ایک قرآن پاک کی آیت ہے اس طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، 21واں پارہ ہے۔ کیا آیت ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ پہلی چیز، اللہ نے یہاں 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ ان 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ بولو، اللہ کے پاس۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلی چیز فرمایا قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آنی ہے کسی کو پتہ ہے؟ محرم میں آئے گی، جمعے کے دن آئے گی، 10 محرم کو آئے گی، یہ لکھا ہوا کتابوں میں، لیکن محرم آتا ہے چلا جاتا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے کون سا محرم میں آنی۔ دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، فرمایا بارش اتارنے کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ آج اتنی ترقی ہو گئی، اس کے باوجود کوئی سائنسدان آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ فیصل آباد میں اگر بارش آئے گی کس ایریے کے اندر آئے گی، کون سے علاقے میں آئے گی، کون سے علاقے میں تیز آئے گی، کون سے علاقے میں ہلکی بارش آئے گی، رفتار کیا ہوگی۔ اتنی ترقی کے باوجود سائنس نہیں بتا سکتی۔ اتنا کہتے ہیں امید ہے کہ 24 گھنٹے میں بارش ہوگی۔ حقیقت کا علم وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اتارنے کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، آپ سنتے ہوں گے آج کل تو موبائلوں میں آ جاتا ہے وہ موسم کا حال، کئی دفعہ لکھا ہوتا ہے بارش آئے گی ہفتے میں، ہوتی ہے ہی بارش، یعنی وہ انسان اپنے حالات بتاتا ہے لیکن نہیں ہوتی۔ نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، صرف اللہ کو پتا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی الٹرا ساؤنڈ کے بغیر یا اور کسی ٹیسٹ کے بغیر بتانا چاہے نہیں بتا سکتا۔
لیکن کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کچھ کہتا ہے، لیکن آخر میں جب پیدائش ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ پیدا ہوتا ہے۔ بتانے والے بچہ بتاتے ہیں، پیدا بچہ بچی ہوتی ہے، کئی دفعہ بچی بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو ماں کے پیٹ میں گیس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ قیامت کا علم، بارش اتارنے کا علم، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ نمبر 4، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا۔ آدمی اپنے ترتیبیں سوچتا ہے، میں نے کل یہ کرنا ہے، میں نے کل وہ کرنا ہے۔ قدرت دیکھ کے ہنس رہی ہوتی ہے کہ اس نے تو کل قبرستان پہنچے ہونا ہے۔ پچھلے جمعہ کے اندر یہیں تیسری صف میں ہمارے دوست ملک عرفان صاحب جمعہ ہمارے پاس پڑھ کے گئے، بالکل ہنسی خوشی، عمر کتنی ہے؟ 30 سال، لیکن عصر کے بعد ناجائز طور پر کسی نے قتل کر دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، نہ اس بچے کو خود پتہ تھا کہ گھنٹے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہاں جمعہ پڑھا تھا بیچارے، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہونا کیا کل۔ اچھا اب یہاں مسئلہ حل کرو، یہ کس کو پتہ ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو۔ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ آپ کسی نجومی کے پاس چلے گئے، اس کو ہاتھ دکھا رہے ہیں، آپ نے نجومی کو خدا سمجھ لیا ہے، گویا کہ شرک کر لیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو مسلمان کسی نجومی کے پاس جا کر ہاتھ دکھا کر اپنا مقدر پوچھتا ہے، اپنا ستارہ پوچھتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو نے اتنا بڑا جرم کر لیا کہ 40 دن تک اللہ تیری نماز قبول نہیں کرے گا۔ ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں نا، بابوں کے پاس جاتے ہیں آج کل، پھر بابوں نے پہلے کاروبار کیا ہوتا ہے، وہ جی یہ دیکھو ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، وہ کچھ نہیں ہوا ہے، اس سے پوچھ لو، وہ سب سے بڑی ذات ہے۔ آپ جاتے ہیں، وہ کہے گا چھوٹا گوشت لاؤ اتنے کلو، سب دالیں لاؤ، فلاں لاؤ، دو گے سب کچھ، گھر میں کچھ پکتا نہیں کھانے کو، اور وہاں لگے ہوئے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ نہ جایا کرو، یہ عورتیں بہت جاتی ہیں، ہماری عورتیں، بیگانی نہیں، ان کو منع کرو، خبردار 2 نفر اللہ کے سامنے پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ ہر چیز جانتا ہے، اللہ آپ کے مسئلے بھی حل کر دے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کس کو موت آنی ہے اور کب موت آنی ہے اور کہاں موت آنی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا، خواب میں اللہ کے محبوب نے 5 چیزوں کا اشارہ کیا۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے کوئی دن کوئی مہینے مراد نہیں، بلکہ یہ 5 چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ چیزیں مراد ہیں، ان کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مجھے بھی ہر چیز کا علم نہیں۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر آتا ہے، اے میرے محبوب اعلان کرو، قل لا اعلم الغیب، قرآن کے الفاظ ہیں ساتھیا، میرے محبوب آپ یہ کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا۔ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ بولو بولو، عقیدہ صحیح کرو، ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، مشرک آپ کے پاس آتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں مشہور واقعہ حدیث کے اندر، حضرت ہمیں کچھ لوگ دو جو ہمارے علاقے میں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری بھیج دیے، ان کو لے جاؤ، جا کے بعد
ظالم مشرک پہلے منصوبہ بندی کر کے آئے تھے، ہم مسلمانوں کو لا کر راستے میں شہید کر دیں گے، لے گئے جب اپنے مقام پہ پہنچے حملہ کر دیا، 70 کے 70 قاریوں کو شہید کر دیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر اللہ کے نبی کو علم ہوتا کہ یہ ظالم میرے صحابہ کو شہید کر دیں گے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو رحمت للعالمین ہے وہ ایک صحابی کو بھی کبھی نہ بھیجتے، آپ نے ان کی باتیں سن کر 70 صحابہ کو بھیج دیا، مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ بولو اللہ کے پاس۔ آخری بات، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ میں مذاکرات کے لیے، مکہ کے لوگوں نے گرفتار کر لیا، اللہ کے نبی کو خبر پہنچی عثمان شہید ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے، وہ تو مکہ میں گرفتار ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے اپنے ہاتھ میں بیعت لے رہے ہیں، کس بات پر؟ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ ایک منٹ کے لیے سوچو ساتھیو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہوتا، آپ صحابہ سے بیعت کیوں لیتے؟ آپ فوراً کہہ دیتے عثمان مکہ میں موجود ہے، آؤ ہم جا کے مقابلہ کرتے ہیں۔ نانا قرآن میں 26ویں پارے میں بیعت رضوان کا واقعہ مشہور ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے میرے محبوب، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، میں اعلان کرتا ہوں میں سب سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو سمجھ آئی بات؟ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔